ناظرین السلام علیکم. پروگرام شام ڈھلے کے ساتھ آج ارشد پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ نیو یارک کے ایک سینئر صحافی جناب ملک سلیم اکبر صاحب آج ہمارے پروگرام میں بطور ایک شاعر کے شرکت فرما رہے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی. ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، خیریت ہے. ناظرین ملک سلیم اکبر صاحب کے بہت سے تعارف ہیں. آپ میرے استاد بھی ہیں ٹیلی ویژن کے کام میں، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ میرے ساتھ مہمان کے طور پہ. بڑی مہربانی سر. جی تو ہمارا جو سفر جی پاکستانی ٹی وی سے شروع ہوا تھا ماشاءاللہ، جی وہ آج تک ہم ساتھ ہیں، رفاقت ہماری چل رہی ہے ماشاءاللہ. جی بالکل بالکل. اور ناظرین پچھلے دنوں دلیپ کمار صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ یوسف خان صاحب کہنا چاہیے، اور وہ کیا کہتے ہیں فلم کی دنیا کے وہ ہیرو جو پوری دنیا میں اپنی اداکاری سے راج کرتے رہے، ان کو خراج عقیدت آج پیش کریں گے. ملک صاحب آپ اپنے خوبصورت الفاظ میں. دیکھیں دلیپ کمار صاحب کے بارے میں ایک بات جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، جی یہ جو آج کل جو 3 خان ہیں، بٹ ہی واز دا فرسٹ خان. ٹھیک ہے. دلیپ صاحب جی جی فرسٹ خان تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا نام یوسف خان سے دلیپ کمار کیسے ہوا. ٹھیک تو ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے گھر والے ریسٹرکٹڈ تھے بہت، ٹھیک ہے. اور اس قسم کی حرکات میں میرا آنا جانا پسند وہ نہیں تھے کرتے، صحیح ہے. تو میں نے ان کی مار سے بچنے کے لیے جی ہمارا نام دلیپ کمار انہوں نے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی یہ کون بندہ ہے، اچھا. کیونکہ ان دنوں فلمیں کہاں جی آتی تھیں، جی ٹی وی تھا نہیں. صحیح بات. دلیپ کمار صاحب بہت ہی ورسٹائل قسم کے اداکار تھے، ٹھیک ہے. اور انڈیا کے تمام بڑے بڑے ایوارڈ ان کو ملے. جی انہوں نے اپنی جو آپ بیتی کتاب لکھی، اس کے بارے میں لوگ اب تک کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سب نہیں لکھا جو انہیں لکھنا چاہیے تھا. مطلب کسر نفسی سے بہت قائم لیتے ہیں. اچھا. میں نے گو کہ 1922 میں وہ پشاور میں پیدا ہوئے، اور زبان ان کی ہند کو تھی. ٹھیک ہے. لیکن پنجابی زبان پہ اس قدر عبور تھا کہ میں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو دیکھا. جی کیا سلیس پنجابی انہوں نے بولی ہے. مطلب میں نے فرسٹ ٹائم انہیں پنجابی بولتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. ہی واز اے گریٹ مین. جی. اور اپنی زندگی اچھی گزاری انہوں نے. آخری سال نے ان کے بہت ہی خراب گزرے کیونکہ انہیں نمونیا بہت ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جون میں بھی وہ ہاسپٹلائز رہے، بلکہ ایک بار تو انہیں اپنی سالگرہ بھی ہاسپٹل میں ہی کرنی پڑی تھی. اچھا. لیکن اچھا ٹائم گزارا، اور ان کی بیوی سائرہ بانو نے ان کا بہت ساتھ دیا. جی. وہ اپنے خامند دلیپ صاحب کو کوہ نور کہتی تھیں. اچھا. کہ یہ میرا کوہ نور ہے. واہ. جی. اور بہت اچھی میاں بیوی کی مثال قائم ہوئی، اور ہی ہیڈ اے گڈ ٹائم. جی. اور جس قدر پذیرائی ان کو ان کے انتقال کے بعد مختلف فنکاروں نے دی، جی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈسٹری میں ایک مثال بنی. بے شک بے شک. کوئی بھی شخص لے لیں، چاہے بڑے سے بڑا فنکار ہے، اداکار ہے، سب ان کا نام لیتے تھے ڈیفینیٹلی، اور کہتے تھے کہ ہم انہی سے سیکھ رہے ہیں. بالکل احترام بھی تھا، احترام بھی بہت تھا. اور بہت ہی کسر نفسی سے اور انکساری سے کام لینے والے فنکار تھے، اور ایز اے انسان بہت اچھے تھے. جی جی جی. وہ ہر بات بڑی ناپ تول کے جیسے بندہ بولتا ہے نا، پہلے سوچو اور پھر بولو. شاید انہی کے لیے بنا تھا، کیونکہ وہ اس قدر سوچ کے اور پھر تلفظ پہ اور پھر لہجے پہ اور الفاظ پہ غور کر کے پھر اسے ادا کرتے تھے. انٹرویوز میں بھی ایسا ہی ہے. جی جی. تو وہ جو پنجابی اور ہندکو کے انٹرویوز تھے، میں نے بھی کچھ دیکھے، تو وہ دیکھو اور پھر ان کی اردو بولنا دیکھو، ہے نا. بہت بڑی بات. اردو تو ایسے بولتے تھے جیسے کاف شین انہی کے لیے بنی. انہی کے لیے. بالکل بالکل. جس طرح نور جہاں ملکہ ترنم جو ہے بہت اچھے طریقے سے اردو ادا کرتی. کیا بات ہے جی، نور جہاں کی تو کیا بات ہے. جی کیا بات ہے. تو ناظرین پروگرام ہمارا شعر و شاعری کا ہے. ملک صاحب سے اکثر میں بہت اشعار سنتا رہتا ہوں، بلکہ ہم جب ملتے ہیں تو کبھی کبھی 1-2 شعر آگے پیچھے
फेंक दिए जाते हैं, तो और जो कि अच्छा होता है। तो आज चूँकि हम सब प्रदेश में हैं, मलिक साहब तो बहुत पहले से आए हुए थे, मैं इनसे आई थिंक 1990 के इर्द गिर्द मिला। 1989 में आप मुझे मिला। अच्छा। 1989 में बड़ी दिलचस्प बात है जी। मेरा वो टीवी का प्रोग्राम होता था, पाकिस्तानी टीवी जी। तो एक दिन अरशद साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी मैंने आपके चैनल पे वो खबरें पढ़नी है। तो इस तरह से ये आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो खबरें पढ़ी और आज तक माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और आपने इसको जिंदा रखा हुआ है टीवी को, जबकि बहुत सारे लोग निकल गए ज़माने के हादसात के साथ साथ। जी जी बिल्कुल। बस वो क्या है कि आपके साथ रह रह के ना इस काम से इतना इश्क हो गया था। तो ये इश्क नहीं आसान जी, बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। कुछ लोग इसको तैर के जाना पड़ते हैं। जी जी। एक आग का दरिया है, डूब के जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह करें। आप मलिक साहब के साथ जो है इनके पास एक बहुत अच्छा आप परदेशियों के लिए जो कलाम है पंजाबी का उससे सभी का दिल चाहता है कि वो यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स आए। दिल करदा सी यूरोप जाइए, हैट ते काली ऐनक पाइए। वाह। दिल करदा सी यूरोप जाइए, हैट ते काली ऐनक पाइए, पीटर रॉबर्ट यार बनाइए, वाह, पीजे बर्गर डोनट खाइए, वाह, ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਜੀ, 5-6 ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਹ, 60 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ठीक है ना जी, कम ते शक्ल वखान सी जाना, पैसे 4 कमान सी जाना, वाह, 60 की टिकट लगा बैठे हैं, यानी आमदनी अभी तक कुछ नहीं हुई और 60 की ट्रैफिक की टिकट पहले मिल गई। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਕ ਗਏ ਹਾਂ, टैक्सी कर कर खड़क गए हैं। हाय हाय हाय, ज्यादातर हमारे जबरदस्त पाकिस्तानी भाई और एशियन भाई ज्यादातर जी जी टैक्सी में रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। पिंजरे दे विच फड़क गए हैं जी, टैक्सी कर कर खड़क गए हैं जी, पायलट बनन दा शौक सी लेकिन हर थां सड़कों सड़क गए हैं। वाह वाह वाह, हर थां सड़कों सड़क गए हैं। वाह, रोब जरा भी पा नहीं सकते, वाह, रोब जरा भी अरशद साहब पा नहीं सकते, बच्चियां ਨੂੰ ਦੋ ਲਾ नहीं सकते। ओए होए होए, इस मुल्क का अपना कानून है, 911 को कॉल कर लेते हैं। जी जी जी, ਰੋਬ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿस्तान में तो मुर्गा बना देते, बिल्कुल बिल्कुल, ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਹ, ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰਾ बैठे ਆ, वाह, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ बैठे ਆ। अब यहाँ मेल बहुत आती है ना जी जी, खाते इन्ने सुट जाते ने, वाह, खाते इन्ने सुट जाते ने, पढ़ के दिल ही टुट जाते ने, घोड़े हस के लुट जाते ने, काले एवं ही कुट जाते ने। सही, घोड़े हस के लुट जाते ने, काले एवं ही कुट जाते ने, लगता है पंगा ही पा बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ बैठे हैं, लगता है पंगा ही पा बैठे हैं जी, वाह, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। वाह, और अब जब आदमी का बहुत अरसा हो जाए तो फिर उसका वो दिल चलता है कि अपने मुल्क वापस जाए। जी जी, सजरे फुल ते कलियां होवन, सजरे फुल ते कलियां होवन, जी, अपने पिंड दियां गलियां होवन, वाह 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 वाह, अपने सजरे फुल ते कलियां होवन, अपने पिंड दियां गलियां होवन, लस्सी साग ते छलियां होवन, वाह 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 वाह, असली खोए दियां डलियां होवन, क्या बात है, बर्गर तो उकता बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ।
زبردست. یہ ہے پردیس کی کام تے جان نو دل نہیں کرتا. وہ صحیح بات ہے. باقی سب کچھ دل کرتا ہے, کام نو جانتا دل نہیں کرتا. اتنا کام, ہر بندہ اتنا کام کرتا ہے, بہت کام کرتا ہے. کام اور بس کام قائد اعظم کے اصول کے مطابق ہیں جی. یہ جو پردیس میں رزق حلال کما رہے ہیں, بالکل یہ تو قائد اعظم کے اصل اصول کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ کام اور بس کام. بس کام. اور کیا تھا, برگر تو اکتا بیٹھے ہیں, نئے برگر تو اکتا بیٹھے ہیں, اسی کتھے آ بیٹھے ہیں. گڈی ٹھیک کران سی جانا, جی پیسے 4 کمان سی جانا, 60 دی ٹکٹ دبا بیٹھے ہیں. یعنی کمائی کچھ نہیں ہوئی. جی اسی کتھے آ بیٹھے ہیں. صحیح بات. ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں. ہاں بس نئے لوگ جو آتے ہیں نا, گاڑی کھڑی, پارٹ آف دا لائف. جی. تو اس طرح ناظرین دیکھیں, یہ حقیقتیں ہیں یہاں کی کہ جو آپ کی اس پوئم میں تھی ہیں, پنجابی نظم. آپ کے ناظرین بہت محسوس ہوں گے, میں کچھ رومانٹک شاعری بھی لایا ہوں, دوسری قسم کی بھی. ٹھیک ہے. کچھ اصلی بھی, کچھ سچی بھی. کیا بات ہے. کس قدر چاہت ہے جی, کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے, کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے, جسم سے یہ دل بغاوت چاہتا ہے. اچھا, جسم سے یہ دل بغاوت چاہتا ہے. کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے, جسم سے یہ دل بغاوت چاہتا ہے. یوں تو بستا ہے وہ دل کی دھڑکنوں میں. واہ. یوں تو بستا ہے وہ دل کی دھڑکنوں میں, پھر بھی چھونے کی اجازت چاہتا ہے. واہ, احترام. ہاں بالکل. دل میں تو ہے وہ, لیکن اسے چھو نہیں سکتے. جی. اپنے چہرے میں خود بچھڑا ہوا ہوں. واہ. اپنے چہرے سے میں خود بچھڑا ہوا ہوں. آئینہ میری شباہت چاہتا ہے. ہاں. واہ. اپنے چہرے سے خود بچھڑا ہوا ہوں. آئینہ میری شباہت چاہتا ہے. واہ. پیتا رہتا ہے وہ اپنے اشک, لیکن پیتا رہتا ہے وہ اپنے اشک, لیکن میرے ہر غم کی وضاحت چاہتا ہے. ہاں. یعنی احساس اس قدر ہے جی کہ اپنے غم تو پیتا رہتا ہے, چپ چاپ. میرے ہر غم کی وضاحت چاہتا ہے. وہ ہماری روح میں تحلیل ہو کر, واہ. اب وہ جسم سے نکل کے روح میں تحلیل ہونا. جی. وہ ہماری روح میں تحلیل ہو کر دل کی دھڑکن سے رفاقت چاہتا ہے. واہ. دل کی دھڑکن سے رفاقت چاہتا ہے. واہ. وہ کہیں جائے رہے محفوظ یارب. واہ. وہ کہیں جائے رہے محفوظ یارب, دل میرا اس کی حفاظت چاہتا ہے. واہ. کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے, جسم سے یہ دل بغاوت چاہتا ہے. بہت خوب جی, بہت خوب, زبردست جی, بہت رومانٹک. اور ایک کتھا ہے, ٹوٹ کر تجھ کو دل نے چاہا تھا. ٹوٹ کر تجھ کو دل نے چاہا تھا. ٹوٹ کر تجھ کو دل نے چاہا تھا, ٹوٹ کر آج یہ جانا ہے. ہاں. ٹوٹ کر آج یہ جانا ہے. ٹوٹ کر تجھ کو دل نے چاہا تھا, ٹوٹ کر آج یہ جانا ہے. تیرے آنے سے کیا ملا مجھ کو, تیرے جانے کے بعد جانا ہے. تیرے جانے کے بعد جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک کہاوت بھی ہے, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, ہے نا. یا کسی شخص کے جانے کے بعد اس کی کیا کہتے ہیں, قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا صاحب, قیمتی چیز کا اندازہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کھو جائے. جی بے شک. تو جب اتنی قیمتی چیز کھو جائے جو آپ کے جسم, دل اور روح تک پہنچی ہو, تو پھر اس کے جانے کا افسوس تو بہت ہوگا نا. آپ چائے کا گھونٹ میں, سلما آغا نے ایک گانا گایا تھا کہ جانے والی چیز کا غم کیا کریں. وہ تھا نا, جانے والی چیز, دل دیا تجھ نے لیا, تم نے لیا, ہاں غم کیا کریں. جی. سلما آغا بھی اپنی ٹائم پہ. جی. زبردست, بالکل. حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے. واہ. حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے. عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے. جب حسن خود ہی آپ پہ مہربان ہو گیا تو عشق تو کھڈے رہنے لگ گیا نا. عشق تو گیا. حسن جب مہربان ہو تو کیا کیجیے, عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے. اس سلیقے سے اس سے گلا کیجیے. اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے. جی. یعنی محبوب سے اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے
جب گلا کیجئے ہنس دیا کیجئے. واہ واہ واہ. ناراض نہ ہو جائے. ہاں جب گلا کیجئے ہنس ہنس دیا دیا کیجئے. جی. دوسروں پہ اگر تبصرہ کیجئے دوسروں پہ اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے. واہ 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 واہ. صحیح بات ہے. دوسروں پہ اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے. وہی بات کہ جب ہم ایک فنگر پوائنٹ کرتے ہیں تو باقی کی فنگر ہماری طرف. جی بالکل. آپ چھپتے ہیں ترک تعلق کے بعد. آپ چھپتے ہیں ترک تعلق کے بعد. جی. اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجئے. واہ 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 واہ. سیکنڈ چانس. ہاں سیکنڈ چانس دینا اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجئے. جی بالکل. کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح. کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح. ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے. واہ 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 واہ. بہت خوب. ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے. اسی پہ ایک فراز کا بھی شعر تھا جی. کہ تم تو تکلف کو اخلاص سمجھتے ہو فراز. جی جی. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو اسی قسم کی بات ہے کہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے ہاں جی میری طرح. ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. آپ کو بھی شعر و شاعری سے بہت شوق ہے. لگتا ہے کوئی چوٹ ٹھیک ٹھاک پہنچی ہے بس یہ نوجوانی میں. جو کہتے ہیں شاعر آتا ہے کچھ نہ کچھ چوٹ دے جاتا ہے شاعری کی. ہمیں تو ہر چوتھے دن اس کو ہوتا ہے. ہمارے تو ٹوٹ ٹوٹ کے ہی ختم ہو گیا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. ایک بار گلے مل کے جو رونے دیا ہوتا. ایک بار گلے مل کے جو رونے دیا ہوتا. ایک پل تو محبت کا میں نے بھی جیا ہوتا. ایک پل تو محبت کا میں نے بھی جیا ہوتا. واہ واہ. اس دم تو ٹھہر جاتی دھڑکن ہی میرے دل کی. واہ واہ. اس دم تو ٹھہر جاتی دھڑکن ہی میرے دل کی جب نام میرا تیری سانسوں نے لیا ہوتا. واہ واہ. جب نام میرا تیری سانسوں نے لیا ہوتا. واہ واہ. بہت خوب. اور ایک بہت خوبصورت کتھا ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اچھا. اور بہت اس میں معرفت کی بات ہے کہ دن کو آ سکتے نہ تھے. اچھا. آنے کو کیا رات نہ تھی. واہ واہ. دن کو آ سکتے نہ تھے آنے کو کیا رات نہ تھی. مہندی پاؤں میں نہ تھی آپ کے برسات نہ تھی. واہ واہ واہ. دن کو آ سکتے نہ تھے آنے کو کیا رات نہ تھی. جی. مہندی پاؤں میں نہ تھی آپ کے برسات نہ تھی. کج ادائی کے سوا جی اور کوئی بات نہ تھی. واہ. بس یہی کہیے کہ منظور ملاقات نہ تھی. بس یہی کہیے کہ منظور ملاقات نہ تھی. واہ. کج ادائی کے سوا اور کوئی بات نہ تھی. پہلے تو وہ کہتا ہے کہ دن کو آ سکتے نہ تھے. چلو دن کو تو پرابلم ہے. جی جی. آنے کو کیا رات نہ تھی. بھائی رات کو ہی آ جاتے ہیں. اور مہندی پاؤں میں نہ تھی آپ کے برسات نہ تھی. یعنی کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. تو پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کج ادائی کے سوا اور کوئی بات نہ تھی. بس یہی کہیے کہ منظور ملاقات. کوئی بات نہیں. چائے پیتے ہیں. سب سے اچھا ساتھی تو چائے ہے نا جی. یہ ہر وقت ہر غم. دیکھیں چائے بھی جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چائے کیا ہے. چائے ملاقات کا ایک بہانہ ہے. چائے پہ ملتے ہیں نا. میرا کنسیپٹ تھوڑا مختلف. اچھا. چائے ملاقات کا ایک بہانہ ہے. اچھا. خود اپنے آپ سے کسی کی یاد سے کسی کے خواب سے واہ گزری ہوئی کوئی بات سے جی کسی گزرے ہوئے کی یاد میں یہ چائے ایک بہانہ ہے مل بیٹھنے کا ان سے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے. جی جی. یعنی ہم اکیلے ہیں نا بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی if you are alone جی 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 تو پھر آپ یاد ہی کر کے. وہی نا بندہ چائے پیتا ہے اکیلا ہو تو سوچتا ہے. بالکل. جی بے شک. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک چہرے پہ کتنے چہرے. جی. یہ گانا بھی ہے. جی. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی. لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. جی. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی. لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں. واہ واہ. تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں. تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں.
कर्ज गम का चुकाना पड़ा है, जी, कर्ज गम का चुकाना पड़ा है, रो के भी मुस्कुराना पड़ा है। हाँ हाँ, एक खुदा के आगे ना झुके तो, एक खुदा के आगे ना झुके तो हर जगह सर झुकाना पड़ा है। सही बात है जी। जब आपका यकीन और ईमान जी। पुख्ता नहीं है जी जी जी, और आप अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहे, बेशक बेशक, फिर आपको अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदों के आगे भी झुकना पड़ता है जिनसे आप बात करने के भी रवादार नहीं सही होते। बात है, तो एक खुदा के आगे ना झुके तो हर जगह सर झुकाना पड़ा है। जी, वाह। तुझे अपना बनाने की खातिर, तुझे अपना बनाने की खातिर सबको अपना बनाना पड़ा। वाह 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 वाह, सबको सबसे अपना- दोस्ती की तो फिर उस तक पहुंचे ना। जी 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 महफिल में जी जी, क्या बताएं कि किन शक्लों में, क्या बताएं कि किन मुश्किलों में, क्या मुश्किलों में। बताएं कि किन किन मुश्किलों मुश्किलों में में, जी, जिंदगी को निभाना पड़ा है। वाह वाह वाह, और संगदिल जो है मशहूर, संगदिल जो है मशहूर, महबूब को हमेशा लोग हाँ जी, संगदिल ही संगदिल कहते ही हैं। कहते हैं जी। तो संगदिल जो है मशहूर, हमें शेर उनको भी सुनाना पड़ा, हाँ 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 हाँ, हमें शेर उनको भी यानी सुना- पत्थर दिल को भी हाँ, हाँ। नाजुक चीज बता। जी 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 जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो जो शहर की बात थी ना और लोगों से मिलने की, तो वो शहर में था तो उसके लिए वो शहर में औरों था, से भी मिलना पड़ता था, वो शहर में था तो तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, आह, है ना। अब वो रही नहीं तो हाँ, उसके जी, जी। उसके जो चेले चांटे थे उसके भी चाट के उठाए। क्या जरूरत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी जी, दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया होवे थे प्यार भी कर दे, जालिम दुनिया जालिम दुनियादार। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं। अच्छा, अरशद साहब, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वाह जिन्हें भूलने में जमाने लगे। वाह वाह वाह, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, वाह। यानी एक जमाना गुजरा तब जाके उन्हें कुछ कुछ भूल पाए, तो वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। वाह वो हैं पास और याद आने लगे हैं, वाह, वो हैं पास पास और याद आने लगे हैं, जी, दिल में जी, दिमाग जी। में तो वही हैं, फिर भी याद आने लगे हैं। मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं, हाँ 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 हाँ, मोहब्बत के होश अब ठिकाने अब लगे हैं ठिकाने। जी 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 जी। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, अच्छा, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे, क्या हम उनको याद आने लगे हैं? वाह अच्छा ख्याल है। मतलब सुना है वो हमें भुलाने लगे हैं, जी। क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? लगे हैं जी। हटाए थे जो राह से दोस्तों के, हटाए थे जो राह राह से से दोस्तों दोस्तों के, दोस्त होते हैं ना, तो हटाए थे जो राह से दोस्तों के, वो पत्थर मेरे घर आने लगे, वो पत्थर मेरे घर आने लगे, वाह। जो हम अपने दोस्तों के लिए हाँ, हटाए थे जी, 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 कि जी। भैया आराम से अपनी जिंदगी गुजारें, जी जी, वही पत्थर वो अब हमारे घर पे आने लगे आने हैं। लगे जी। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा शेर ये है कहने में- जी। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे ये हैं। कहने में मुझको यानी इतनी सी बात जमाने लगे हैं। आई लव यू, हाँ। इतनी सी बात कह, जी 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 जी। कयामत यकीनन अब करीब आने लगी है, क़यामत यकीनन अब करीब आने लगी है। हम भी अब तो मस्जिद जाने लगे हैं। हम भी अब तो सही बात है, सही कयामत बात। अब जी जी, करीब आने वाली हाँ है। जी जी। बस यही है सर। वही होता है ना कि आदमी वो जैसे लड़कपन है, बचपन, लड़कपन, जवानी और फिर बढ़ापा आता है ना, तो वही बात है कि यार अब पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, चलो कुछ 2-4 नमाजें ही पढ़ लो। बुलावे पे जी, मुझे जी। आपके जी एक चीज़ याद आई। जी राहत अंदोवी साहब ने किस्सा बयान किया है। उन्होंने कहा कि पेशावर से भी आगे कहीं हम एक मुशायरे में गए, अच्छा तो वहाँ पे जो शायर भी शेर पढ़ता था तो एक आदमी सुभान अल्लाह शुरू हो जाता था। अच्छा, तो कहने लगे कुछ शेर तो दाद देने के लायक होते हैं हाँ और कुछ शेर नहीं भी होते हैं। हम्म, तो कहने लगे कि अब वो बंदा उछल उछल के दाद वो दिए जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आखिर उसे कहने लगे कि मियाँ तुम जो अल्लाह को इतना ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हो,
अल्लाह ने तुम्हें धीमे से भी याद कर लिया हाँ। तो मुसीबत तो मुसीबत आ जाएगी, जबरदस्त है। मुसीबत आ जाएगी वाह तुम्हारी। वाह वाह वाह। या उनका राहत साहब का एक शेर था कि मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे। मुंतज़िर हूँ सितारों की ज़रा आँख लगे। हाँ, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। वाह, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। और उन्हीं का चांद पे एक शेर है अच्छा। कि चांद लाए हो सितारे लाए हो, यानी जी, मेरे लिए चांद हाँ, लाए हो, रख दो जमीन पे। रख दो मतलब जमीन पे। उनके शेर ऐसे ही होते जी थे, जी जी, बड़े कमाल हाँ, के। वही कहते हैं कि एक लाइन जब वो बोलते हैं पहला मिसरा तो पता नहीं होता अब आगे क्या है। हाँ जी, कुछ अनोखा आदमी ही। को अलर्ट होना पड़ता है। हाँ हाँ जी जी, आदमी को अलर्ट। उनका भी इंतकाल हो गया हाँ जी और बड़े अच्छे शायर थे जी। वो भी। कुछ अरसा। होंठों पे अगर आपके मुस्कान नहीं है, होंठों पे अगर आपकी मुस्कान नहीं है, होंठों पे आपके अगर मुस्कान नहीं है, जीने का हमें भी कोई अरमान नहीं है। वाह 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 वाह। उसको देख के हम खुश होते हैं ना। तो अगर जी, जी। चेहरे पे जी होंठों पे अगर आपके मुस्कान नहीं है, जीने का हमें भी कोई अरमान नहीं है। वो शख्स चला है मेरी पहचान मिटाने। वाह। आपकी भी जिंदगी में आए होंगे लोग। वो शख्स चला है मेरी पहचान मिटाने, जी, जिस शख्स की अपनी कोई पहचान नहीं है। क्या बात है। वो शख्स चला है मेरी जी। पहचान मिटाने, आहा, जिस शख्स की अपनी कोई कोई पहचान नहीं है। जी। बस तेरी नवाजिश है कि जिंदा हूं मैं वरना। वाह वाह वाह। बस तेरी नवाजिश है कि जिंदा हूँ मैं। जिंदा हूं मैं वरना। इस दौर में जीना कोई आसान नहीं है। वाह, वाह। खास तौर पे कोविड वगैरह जी 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 जी, आसान नहीं है। वो जो पहला मिसरा आपने क्या बोला था? होंठों पे अगर आपके मुस्कान नहीं है। जी जी, एक मिसरा मेरे अंदर बन जी गया। माशाल्लाह। होंठों पे अगर तेरे मुस्कान नहीं है तो फिर खुली मेरी भी दुकान नहीं है। अच्छा, ये आपने बना दिया। बहुत अच्छा। तो फिर खुली मेरी भी दुकान नहीं है, किसी और कहीं चले जाओ। चल भाई, रास्ता नाप। रास्ता नापो। जी 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 ईद पे एक बहुत जबरदस्त है जी। कि पढ़े लिखे दो लोग, अच्छा। बैंक के मुलाजिम, जी। जो लंच टाइम होता है उसमें बकरे की खरीदारी के लिए निकल जाते हैं। अच्छा। ये मैंने अपना उर्दू टाइम में इस दफा कॉलम भी लिखा। अच्छा अच्छा। वो बकरे की कुर्बानी के लिए बकरा लेने के लिए निकल गए। अच्छा। अब बैंक के मुलाजिम है तो कोट शोट पहना है, टाई शाई लगाई है, बाऊ साहब है। जी जी जी। अब वो जब वहां गए तो बकरा ते वेंदिया ही दिल उत्ते छा गया। बकरा ते वेंदिया ही दिल उत्ते छा गया। लंघदिया मंडी चों पसंद एवं ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी अभी वो मंडी से गुजर ही रहे थे जी। अभी शॉपिंग इतनी शुरू नहीं थी हुई, विंडो शॉपिंग भी नहीं जी थी। जी जी जी। बकरा ते वेंदिया ही दिल उत्ते छा गया। लंघदिया मंडी चों पसंद एवं आ गया। वाह। आख्या मैं दिला ऐ ही बकरा ले जावांगे। वाह। आख्या मैं दिला ऐ ही बकरा ले जावांगे, रज रज ईद उत्ते सारे जी खावांगे। क्या बात है। लगदा सी बकरा गुलाब दा फुल है। अच्छा, लगदा सी बकरा गुलाब दा फुल है। लागे होके पूछया मैं की दा मुल है। की दा मुल है। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त है वो। लगदा सी बकरा गुलाब दा फुल है। लागे होके मैं पूछया, यानी आस्था से करीब जी आके। जी जी जी। की दा मुल है। हाँ हाँ। बकरे वाला कहन लगा लागे होके लेख लो, लागे होके वेख लवो, ए टुड नहीं जे मारदा। अच्छा, लागे होके वेख लो। उसने भी कहा कि लागे होके वेख लो। मेरी जान तुहाडे लई सिर्फ 30,000 दा। अच्छा, मेरी जान तुहाडे लई बकरा है सिर्फ 30,000 दा। तुहाडे लई? हाँ, तुहाडे लई, खास तौर पे आपके लिए, दुकानदार की ये खास भाई आपके लिए, जैसे उसका रिश्तेदार है। जी जी जी। ते ले जाओ बकरा, जे के तुसी कार खड़ना है तो ले जाओ बकरा। ठीक है। ऐस तो घट मैं 1 रुपया भी नहीं जे करना। वाह, इस तो घट मैं 1 रुपया भी नहीं जे करना। तो मैं आख्या होन वेखो रब जो होना है जी, मुंह मंगी चेहरा तेनू मौत फड़ावेगा।
اب وہ دکاندار سے بارگیننگ کر رہا ہے. جی 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 بندے ہی ہوندے جڑے بندیاں دے کم آندے جی تھوڑا جہا کٹ کر سوں اپنی پاندے. اب وہ بارگیننگ جی جی بارگیننگ ہو رہی ہے جی. تے بکرا والا کہن لگا مینوں اگوں رو رو کے گل سن میری بہو نکی جئی کھلو کے. اچھا گل سن میری بہو نکی جئی کھلو کے. اوکے. اب وہ ہاں بکرے والا کہہ رہا ہے کہ گل جی جی دساں تانوں میں گل کیڑی ہے. بکرے والے نے رو رو کے اب اپنا بیانہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. عید تے بعد میں تے وانی کھوتا ریڑی ہے. اچھا سامنے وہ ویکھ لو سڑک تے کھلوتا ہے. سامنے وہ ویکھ لو وہ سڑک تے کھلوتا ہے. بکرا میں بیچ کے تے لینا وہ کھوتا ہے. اچھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ 30,000 سے پیسے جو کم کروا رہے ہیں رو رو کے اپنے کہ میں تو کام کرتا ہوں کھوتا ریڑی کا. جی 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 تو وہ جو سامنے سڑک کے کنارے وہ کھوتا کھڑا ہے یہ 30,000 دے کے میں نے وہ 30,000 کا کھوتا لینا ہے. اچھا. کھوتے والا اپنی گل تو نہیں ہٹدا. اچھا. تریاں وچوں ٹگا بھی وہ کٹ نہیں جے کردا. ہاں ہاں ہاں. تواڈے نال باؤ جی یہ جوڑ کے را ساڈا ہے. ہاں ہاں. کھوتا مینوں لے دیو تے بکرا ہے تواڈا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا جی مجھے آپ کھوتا کو لے دیں جی جی تو یہ بکرا کو لے جائیں. جی 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 واہ. سوچیا میں پوچھنا وہاں جے کھوتے والا من جاوے. سوچیا میں ہن پوچھنا وہاں جے کھوتے والا من جاوے. بکرا تے چنگا ہے پاویں 30 دا ہی سانوں لب جاوے. اچھا. لڑ پھر کے میں مین بازار وچ. جی. اب وہ کھوتے والے کے پاس پہنچ کے جی جی. لڑ پھر کے میں مین بازار وچ لے لیا کھوتا پورے 15,000 چ. اچھا. لے آیا جدوں ایتھے تے بکرے والا غائب سی. اچھا. پیچھے جو مڑ کے ویکھیا تے کھوتے والا غائب سی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا. جی جی. وہ کھوتا 15,000 کا لے کے آیا تو آگے بکرے والا غائب تھا. پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو کھوتے والا غائب تھا. جی. لے آیا جدوں ایتھے تے بکرے والا غائب سی. جی. پیچھے جدوں مڑ کے ویکھیا تے کھوتے والا غائب سی. جی. آساں دا مال جڑا بنایا وہ ٹہ گیا. ہاں. لین گیا بکرا. ہاں. تے کھوتا پلے پہ گیا. کھوتا پلے پہ گیا. جی. 3 دا میں بیچیا وہ کھوتا شور پا کے. اب بازار میں شور ڈال کے 3,000 کا بیچا. 3,000 کا. 3 دا میں بیچیا وہ کھوتا شور پا کے. بکرا لینا پیا نواں 20 پلیوں پا کے. 20 پلیوں پا کے لین گیا سا بکرا تے کھوتا. یعنی وہ کھوتا اور وہ بکرے والا ایک ہی تھا. جی جی جی. انہوں نے باؤ صاحب کو بیوقوف بنا دیا. کھوتا بھی بیچ دیا اور بکرا بھی. کیا بات. یہ ہوتا ہے منڈی میں. جی جی. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں بیوپاری ہونا کاروباری لوگ ہیں تو یہ بڑے استاد ہوتے ہیں. بہت استاد. جی. لوٹ لیتے ہیں بندے. کراچی سے ہوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی. کراچی میں میمن لوگ بہت مشہور بہت زیادہ وہ کاروباری ہوتے ہیں اور وہ قسم کھا جاتے ہیں. ہاں جی. کہ صاحب اتنے کا تو عرصہ صاحب گھر نہیں پڑا ہمیں. ہاں جی. وہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ ایک ٹرک ہے. جی. میں آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ کے ناظرین کے لیے بھی نہیں ہو. جی جی. کھانے کی میز پہ یہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں رات کو. ٹھیک ہے. ہمیشہ. ٹھیک ہے. بڑے بھائی چھوٹے بھائی سب. ٹھیک ہے. تو ایک بھائی کہتا ہے یہ میں نے جو ہے نا چیز لی ہے 20 میں. اچھا. 20 میں لی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بھائی بولتا ہے 25 کی سے میں خرید رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا بولتا ہے 30 کی میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ 60 کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب 60 کی اس نے 65 کی خود خرید لی. ان سے 60 کی 65 میں. تو جب آپ لینے جائیں گے تو بولیں گے 65 میں تو گھر پڑی ہے. گھر پڑی ہے. صحیح بات. جو کہ بات صحیح ہے. ہاں. گھر 65 کی پڑی ہے. تو کاروبار تو پھر کاروبار ہے نا جی. کاروبار بزنس از بزنس اینڈ اے کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. آپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کاروبار کوئی ہے ہی نہیں آج کل. اللہ کا شکر یہ ہے کہ لوگ زندہ ہیں. بزنس کی جہاں تک بات کریں نا نیو یارک شہر دیکھیں جا کے اٹس اے گھوسٹ ٹاؤن. کاروبار کوئی نہیں رہا. اب کاروبار ہے ہی نہیں کوئی ارشد صاحب کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ جو ہے نا مارچ 2020 سے جو کووڈ شروع ہوا پھر لاک ڈاؤن شروع ہوا ہر چیز ختم ہو گئی ہے. صرف یہ کہ یہ ریسٹورینٹس پھر اوپن ہو رہے ہیں کچھ ریسٹورینٹ اوپن ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ڈیلٹا ویریئنٹ بھی ساتھ اوپن ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویکسین وغیرہ لگائی ہے یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، یہ احتیاط ہے. جیسے آپ بارش سے ہونے والی ہوتی ہے تو چھتری لے کے نکلتے ہیں، یہی ہے جی. تو چھتری لے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پینٹ اور بوٹ نہیں بھیگیں گے. صحیح بات. تو یہ ایک احتیاط ہے. اور ہمارے لوگ ماسک نہیں پہنتے، یہ ایک بری بات ہے. اسی وجہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا کی فلائٹیں بھی بند ہوئی ہیں. جی جی. تو کاروبار تو اب کوئی نہیں رہے ارشد صاحب. جی. اب وہ بات نہیں رہی. وہ جو موجاں سان نا، ہاں جی، ان موجاں کوئی نہیں رہا. اب خرچے بھی نہیں پورے ہوتے. اور یہ مقصد فیکٹ ہے کہ ہر بندہ جو کاروبار میں ہے جی، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے خرچے پورے کر پائے. گو کہ گورنمنٹ بہت اچھی طرح سے امداد کر رہی ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی بس ابھی چند مہینے ہیں، وہ بھی سپٹمبر تک ہے. بس. اور یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو اسٹورز تھے، بڑے بڑے ہوٹل جو تھے، 300 400 جہاں لوگ کام کرتے تھے، ختم ہو گئے. اور ٹورسٹ جو آتا تھا نیو یارک میں، جو کہ بیک بون تھا اکنامی کی، وہ تو آ ہی نہیں رہے. وہ نہیں آ رہے تو ہر چیز ہی ختم ہو رہی ہے. ٹیکسی کا بھی، کنسٹرکشن کا بھی، کھانے پینے کا بھی. کاروبار تو اب کوئی نہیں رہا. اسٹوری ہے، کہانی کوئی نہیں. بہرحال وہ بات کرتے ہیں کہ کچھ بوسٹ اب ہوگا. اللہ کرے گا. امید پہ قائم ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ناظرین، ملک صاحب کے پاس باپ پہ ایک بڑی اچھی پوئم ہے. ہاں جی جی. تو وہ بڑی ضروری ہے. وہ بھی جتنا ضروری باپ ہوتا ہے نا، وہ ہے. جی. ایک چھوٹا سا ایک دو قطعہ آپ کو. جی. میرے ساتھ وہ نہ وفا کریں، میرے ساتھ وہ نہ وفا کریں، وہ وفا کا کوئی صلہ نہ دے. میرے ساتھ وہ نہ وفا کریں، وہ وفا کا کوئی صلہ نہ دے. مجھے خوف ہے اسی بات کا، کہیں رفتہ رفتہ مجھے بھلا نہ دے. اچھا، مجھے خوف ہے اسی بات کا، کہیں رفتہ رفتہ بھلا نہ دے. میری ہر خوشی کا سبب ہے جو، کہیں وہ ہی مجھ کو رلا نہ دے. میری ہر خوشی کا سبب ہے جو، کہیں وہ ہی مجھ کو رلا نہ دے. میری زندگی کی وہ جستجو، میرے دل کی ہے وہی آرزو. میرے ساتھ وہ نہ وفا کریں، وہ وفا کا کوئی صلہ نہ دیں. اسے اب تلک یہ پتہ نہیں، اسے اب تلک یہ پتہ نہیں، اسے اب تلک یہ پتہ نہیں، میری رت جگہوں کا وہ نور ہے. میرے سارے خواب اسی کے ہیں، وہی آ کے مجھ کو جگا نہ دے. یعنی خواب میں بھی آ کے مجھے جگائے نہیں. کیا بات ہے. میری راکھ میں ہے دبی ہوئی، وہی آگ سی جو بجھی نہیں. میری راکھ میں ہے دبی ہوئی، وہی راکھ، بولتے ہیں نا راکھ میں سے چنگاری اٹھی ہے. میری راکھ میں ہے دبی ہوئی، وہی آگ سی جو بجھی نہیں. ذرا شوخ نظروں سے باز آ، ذرا شوخ نظروں سے باز آ، مجھے اتنی تیز ہوا نہ دے. تو اتنی شوق بہت قریب سے آ کے نکل گیا، بہت قریب سے آ کے نکل گیا. وہ ایک لمحہ جو کل تک ہماری زد میں تھا، وہ ایک لمحہ جو کل تک ہماری قابو میں تھا، ہماری زد میں تھا. جی. کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود، کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود. ان کو خبر نہیں کہ فنا ہو چکا ہوں میں. بہت قریب سے آ کے نکل گیا وہ ایک لمحہ جو کل تک ہماری زد میں تھا. اور ایک بار گلے مل کے رونے جو دیا ہوتا، ایک بار گلے مل کے رونے جو دیا ہوتا، ایک پل تو محبت کا میں نے بھی جیا ہوتا. ایک پل تو محبت کا میں نے بھی جیا ہوتا. واہ. پاس آؤ تم تو تمہیں لگائیں گلے، پاس آؤ تم تو تم کو لگائیں گلے. مسکراتے ہو کیوں دور سے دیکھ کر، یوں ہی گزرے اگر یہ جوانی کے دن. ہم بھی پچھتائیں گے، تم بھی پچھتاؤ گے. پاس آؤ تو تم کو لگائیں گلے، مسکراتے ہو کیوں دور سے دیکھ کر. آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے مہربان. جب زندگی میں آئے تو ایسے آئے کہ شروع سے مہربان ہے، اور بھولے تو یوں کہ گویا شناسا ہی نہ تھے. کیا بات ہے. تو بس یہ ہے کہ یاد آؤں. کھلا تضاد ہے. جی. محبوب تو ہوتا ہی ہے. محبوب کو سمجھنا جی بس گتھی ہے ایک سر. جی صحیح. نہ سمجھنا. یاد آؤں تو بس اتنی سی عنایت کرنا. یاد آؤں تو بس اتنی سی عنایت کرنا.
اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا. اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا. تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں. تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں. کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا. کبھی آنا بہت خوب. میری آنکھوں کی زیارت. کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت. کوئی صبح یاد رکھنا کوئی نام یاد رکھنا. کوئی صبح یاد رکھنا کوئی شام یاد رکھنا. کوئی صبح یاد رکھنا کوئی شام یاد رکھنا. میری جان اسی بہانے میرا نام یاد رکھنا. میری جان وہ جو صبح یا شام ہم نے گزاری تھی. کوئی نام لے جو تیرا تو مٹے گھٹا اندھیرا. کوئی نام لے جو تیرا تو مٹے گھٹا اندھیرا. تیری آرزو میں گزرے میری شام اور سویرا. جو لبوں تک نہ پہنچا وہ پیام یاد رکھنا. میری جان اسی بہانے میرا نام یاد رکھنا. میری دل میں تیری چاہت ہے جہاں بر کی رحمت. بس ایک دعا ہے لب پہ تو سدا رہے سلامت. میرے دل میں صرف تیرا ہے قیام یاد رکھنا. واہ واہ واہ. میرے دل میں صرف تیرا ہے قیام یاد رکھنا. میری جان اسی بہانے میرا نام یاد رکھنا. کوئی ایسی رت بھی آئے میرا دل سکون پائے. تو نظر کے سامنے ہو میں رہوں نظر جھکائے. تو نظر کے سامنے ہو میں رہوں نظر جھکائے. میری بے زبان نظر کا یہ کلام یاد رکھنا. میری جان اسی بہانے مجھے یاد. واہ واہ. اب آپ کو وہ والد صاحب اللہ سنائے. وہ شعر و شاعری بہت ایک شعر میں دماغ میں بن رہا تھا. یہ بہر اتنی پیاری ہے یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا. کی کہتے ہیں یہ محفلیں یہ میلے ہمارے دم سے ہیں. جشن آزادی پاکستان یاد رکھنا. بالکل صحیح بات ہے. جشن آزادی پاکستان دیکھیں نا ہم لوگ جو پردیس میں ہیں نا میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہم پاکستان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے کہ ہم پاکستان سے نکل آئے ہیں لیکن پاکستان ہمارے اندر سے نہیں نکلا. تو اسی لیے جب بھی ہم پاکستان کا نام سنتے ہیں پاکستان کا جھنڈا کہیں لہراتے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بہت احترام کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہی چیزیں ہم پاکستان میں اگنور کر دیا کرتے تھے. تو یہ وطن کی یاد ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلا خط مجھے پاکستان سے والدین کا آیا تھا. ابھی تو بہت سال ہو گئے. تو ان دنوں تو خط ہی آتے تھے یہ فون کرنے وہ بھی پتہ نہیں کتنے دن بعد. ہاں جی ایروگرام نیلے رنگ کا. ہاں بالکل. تو آپ یقین کریں باتھ روم میں جا کے پڑھا اور بہت رویا میں. جی. اللہ بخشے ماں جی یاد آئی. اللہ بخشے ابا جی یاد. میں نے کہا یار میں کیوں ادھر آ گیا ہوں. لیکن یہ پردیس بڑی ظالم چیز ہے. بہت ظالم چیز ہے. عیدیں گزر جاتی ہیں شبراتیں گزر جاتی ہیں اور تو اور لوگ ماں باپ کے جنازوں میں نہیں شامل ہو پاتے. صحیح بات. یہ پردیس کی مار ہے. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ پردیس اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اور میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو میں اکثر اپنے کالموں میں کہتا ہوں کہ ہم نے پردیس میں آ کے ڈالر تو کما لیے ہیں فیملیاں گنوا دی ہیں. صحیح بات ہے. ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. بہت اچھی فیملیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولادوں کو ان سے قریب رکھے. لیکن ہم لوگوں نے ڈالر کما لیے فیملیاں گنوا دی ہیں. یہ ارشد صاحب اکثر میں پیغام لوگوں کو دیتا ہوں کہ آج کل تو جو ہماری اولادیں ہیں سو ہیں وہ جیسی بھی ہیں رو پیٹ کے ہماری ہیں. ان کے آگے آنے والی نسلیں جب جوان ہو کے شادی کریں گی وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. کیا ہوگا. وہ تو پتہ ہی نہیں. تیسری جنریشن جب آئے گی ہاں وہ جنریشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں جیسے آپ اردو سے اپنا رابطہ قائم رکھے ہوئے ہیں آپ کی کاوشوں سے لوگ اردو سے اسلام سے بالکل اپنا رابطہ قائم رکھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر پہ بھی اس چیز کی پریکٹس کریں. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی دیار غیر میں اسلام کا کام کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے پاکستان کا کام کر رہا ہے اردو کا کام کر رہا ہے وہ میرے ہی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جو کوئی کرے تو اس کو سپورٹ کریں. جیسے آپ کا یہ ٹی وی کا پروگرام ہے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں جو بھی ہیں. میں نے بھی 1988-89 میں کیا تھا. بڑا ٹف ٹائم تھا وہ. بہت ٹف ٹائم تھا اور لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے. اور اس وقت جو تھا اخبار بھی ہفتے بعد آتے تھے. ہم نے پہلا اخبار جو نکالا تھا اسٹینسل سے نکالا تھا. اسٹینسل سے لکھ کے نکالا اور پھر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے.
یہ ایک ٹھڑک ہے. ہاں جی جی جی, اس کو میں ایک ٹھڑک بولتا ہوں. اور اس وقت ان اخباروں کو بھی لوگ شروع سے آخر تک ہر صفحہ دیکھتے تھے, پڑھتے تھے, کیا ہے کیا ہے. اصل میں ارشد صاحب کوئی اور چیز نہیں تھی. اور جب اردو کی اخباریں نکلی تو JFK ایئرپورٹ کے پاس جو کانے ہوتے ہیں, کانے وہ ہم کاٹ کے لاتے تھے, اس کی قلم بناتے تھے, پھر وہ شیائی کے ساتھ. یہ باتیں مجھے کچھ اور لوگوں نے, ہاں جی, یہ ہم کرتے تھے, ہم نے یہ کیا ہے, اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اپارٹمنٹ کے اندر سے اخبار نکالتے تھے. ٹھڑک تھی نہیں یار, یہاں پہ اردو کا نام رکھنا ہے, یہاں پہ اسلام کا نام رکھنا ہے, یہاں پہ پاکستان کا نام رکھنا ہے. وہ ایفرٹس ہیں ابھی تک, وہ ایفرٹ جاری ہیں, جیسے آپ جیسے لوگ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف ایسے پروگراموں میں واہ نہ کریں, اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں. جی بے شک. میرا ٹی وی کا جو پروگرام تھا آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھے وہ چینل پہ آتا تھا, ایک ہفتے کا 12-14 ہزار وہ ڈالر کا خرچہ تھا. تو مجھے ایک بہت بڑی کمپنی پاکستانیوں کی تھی, نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھے فون کیا, جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم نے اشتہار دینا ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا جی. ان سے اپوائنٹمنٹ طے ہوا. اب مینہٹن میں آپ کو پتا ہے گاڑی لے جا کے اس کو کھڑی کرنا پارکنگ میں بہت مہنگا ہے. گیا میں جی, سوٹ شوٹ زیب تن کر کے, ٹائی شائی لگا کے. انہوں نے پہلے تو کافی دیر تک مجھے اپنی کارپوریشن کے بارے میں بتایا کہ ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ ہم ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو پورا سال سپورٹ کریں گے. اچھا. تو ہم آپ کو $35 ہفتے کا دیا کریں گے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی. میں نے, ارشد صاحب یقین کیجئے, آپ کو پتہ ہے ان دنوں جوانی بھی کچھ منہ زور تھی, میں نے انہیں کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. اور میں چپ کر کے آ گیا. بعد میں نے ان کا کبھی فون اٹھایا نہیں. فون اٹھایا. $35 کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی آپ سے بولے $35 ہفتہ, تو آپ اسے کیا کہیں گے یار. تو یہ مطلب میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام آئیز ٹو آئیز دے رہا ہوں کہ ہر وہ پروگرام جو اردو کا چل رہا ہے, جو دین کی بات کر رہا ہے, جو پاکستان کی بات کر رہا ہے, یہ آپ کا فرض بھی ہے اور آپ کی مٹی کا آپ پہ قرض بھی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. خالی انہیں جہاں ملے تھپکیاں نہ دیں. وہ ارشد صاحب کیا پروگرام کر رہے ہیں بھائی, ارشد صاحب کے خرچے, ارشد صاحب ذات خود تو نہیں, ان کی ایک ٹیم ہے, تو اس کے اخراجات کا بھی ایک اندازہ ہونا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ واہ سے نہیں ہوتا, مال سے ہوتا ہے. جی بے شک بے شک. زبردست. نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ آپ ان سارے مسائل سے گزرے ہیں بہت بری طرح. اور لیکن یہ کہ اردو زبان کے فروغ میں ملک سلیم اکبر صاحب کی کاوشیں کسی طرح بھی کم نہیں ہیں. یہاں پہ دیار غیر میں اب تو خیر ہمارا اس کو اپنا لیا ہم نے, جی اپنا ملک ہے یہ بھی, تو اس میں اردو زبان کے فروغ میں ملک صاحب نے بہت ایفرٹس کی ہیں, اور اب تک آپ کے کالم چھپتے ہیں. جی ماشاءاللہ, ابھی تک آتے ہیں میرے, اور باتیں عقل سلیم کے نام سے. عقل تو مجھ میں ہے نہیں, لیکن پھر بھی باتیں عقل سلیم کے نام سے. ٹھیک ہے, اچھا ٹائٹل ہے, اور کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ اوروں سے شیئر کرے. اصل میں سر جی, پردیس میں جب مار پڑتی ہے نا, تو عقل خود ہی آ جاتی ہے. وہ لوگ جو ہل کے پانی نہیں پیتے تھے, یہاں سب کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, تو یہاں تو عقل آ جاتی ہے. چنگے پلے پدے تھی وہ چکانے آ جاتی ہے. میرا خیال ہے آپ والد صاحب پہ بالدی آگتے آپ کھلوندا, بلدی آگتے آپ کھلوندا, یعنی جلتی آگ پہ خود کھڑا ہوتا ہے. جی. لوکو پیوجیا کوئی نہیں ہوتا. لوگو پیوجیا کوئی نہیں ہوتا. بالدی, آپ نے اکثر سنا ہوگا ماں کے بارے میں, بہت کچھ سنا ہوگا. جی. لیکن باپ کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. اور میں اکثر اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں, اکثر میں یہ روتا ہوں, خاص طور پہ بیٹے جو ہیں وہ ماں یا باپ کو پیار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. جی. میں کہتا ہوں ماں نو جا کے کوٹک کے جفی پایا کرو. جی. اس کی چمی لے کے بولا کرو ماں آئی لو یو. ہاں بالکل. اس کے قدم شدم جا کے دبایا کرو. جی. باپ کے پاس بیٹھا کرو, بچی آج دا دن کیسا گزرے. جی. کیونکہ وہ آپ کے پورا دن منتظر ہوتے ہیں کہ آپ جاب سے آؤ گے, کاروبار سے آؤ گے. جی. تو وہ آپ 2 منٹ انہیں نہیں دیتے, اپنے بچوں کی طرف دوڑتے ہو یا اپنی بیوی کی طرف. یاد رکھیں, what goes around it comes around. جی. اگر آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے
تو آپ کے بچے بھی آپ کی عزت نہیں کریں کریں گے. جی جی. تو اس پہ ایک انگلش کی بہت بڑی کہانی ہے جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بالدی اگتے آپ نہیں کھلوندا جی. لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا نیری می طوفان نہیں رہندا نہری می طوفان نہیں رہندا ہس کے ساریاں سختیاں سہندا. واہ واہ واہ. بچہ ویکھ نہیں سکدا روندا بچہ ویکھ نہیں سکتا روندا. جی. لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. باپ اپنا بچہ روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. روتا تو ماں کہتا ہے جی جی جی. کیوں یہ رو رہا ہے سامنے نو کیوں نہیں پئی. جی جی. تو بالدی اگتے آپ کھلوندا لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا نیری می طوفان نہیں رہندا ہس کے ساریاں سختیاں سہندا بچہ ویکھ نہیں سکدا روندا لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. جی. کدی بھی جڑا تھکدا نہیں کدی بھی جڑا تھکدا نہیں سکتا نہیں. جی. زداں من اکدا نہیں. زداں من اکدا نہیں. کدی بھی جڑا تھکدا نہیں زداں من اکدا نہیں متھے تیری ذرا نہیں پاؤندا. متھے پہ بل ذرا نہیں پاؤندا لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. واہ. رب کو جا کے بھی نہیں بھولدا. انتقال بھی ہو جائے جی جی جی. رب کو جا کے بھی نہیں بھولدا یاد کرو تے خواب چ ملدا. واہ واہ واہ. یاد کرو تے خواب چ ملدا. جی. قبر دے وچ بھی او نہیں سوندا. واہ. قبر دے وچ بھی او نہیں سوندا لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. واہ. سانوں لکھن پڑھان لئی سانوں لکھن پڑھان لئی. جی. ساڈا کل بنان لئی. واہ. ساڈا کل بنان لئی. سانوں لکھن پڑھان لئی تے ساڈا کل بنان لئی اپنے اج نوں داہ تے لاندا. اپنے اج نوں داہ تے لاندا لوگو پیو جیا کوئی نہیں. یعنی ہمیں لکھنے پڑھانے کے لیے اور ہمارا فیوچر بنانے کے لیے اپنے آج کو اپنے پریزنٹ کو داہ پہ لگا. وہ چاہے تو خود بھی عیش کر سکتا ہے. He can go and have fun with his friends. نہیں وہ بچوں کے لیے ہے. بالکل. بہت اچھے. اور ایک بڑی معرفت کا شعر ہے. جی. جن نے سارا میلہ لایا. جن نے سارا میلہ ہی لایا. جن نے سارا میلہ لایا. جن نے سارا میلہ لایا. اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں. جن نے سارا میلہ لایا ان نے بھی پہلوں پیو ہی بنایا. واہ واہ. حضرت آدم علیہ السلام. بالکل. جن نے سارا میلہ لایا ان نے بھی پہلا پیو ہی بنایا. جی. ماں دا دوجا نمبر جے ہوندا. واہ. ماں دا دوجا نمبر جے ہوندا لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوندا. یعنی اکثر تو بولتے ہیں نا کہ ماں از نمبر 1 پر اس شاعری میں واضح کر کے بتایا گیا کہ جن نے میلہ بھی لایا ان نے بھی پہلوں پیو ہی بنایا. تو ماں کا دوسرا نمبر ہوا کیونکہ وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی. پاویں سکھ ہزار ہون. آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو جتنا بھی مال ہو خوبصورت گاڑیاں ہو پاویں سکھ ہزار ہون لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوتا. لوگو پیو جیا کوئی نہیں ہوتا. کیا بات. ملک صاحب زبردستی مزہ آ گیا آج کے اس یہ ملک صاحب نے اتنا کچھ سنایا ہے آج. جتنے بھی ہمارے مہمان شاعری سے دلچسپی رکھنے والے آتے رہے ہیں. ملک صاحب آپ نے تو آج بڑا ناظرین کو پنجابی میں کہتے ہیں رجا دیتا ہے. نہیں جی دیکھیں جی آپ جو کام کرتے ہیں نا جی آپ کی محنت اس وقت وصول ہوتی ہے جب آپ کے ناظرین اس کو دل سے پسند کریں. ابھی آپ نے ایک پروگرام کیا ہے اب آپ جب باہر جائیں تو لوگ بولیں یار وہ پروگرام اچھا تھا تو یو ول فیل پراؤڈ کہ آپ نے ایک پروڈکشن کی ہے. جس طرح ایک ماں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب لوگ کہتے ہیں آپ کا بیٹا یا بیٹی بہت خوبصورت ہے دے فیل پراؤڈ. مجھے ایک چیز یاد آ گئی اگر میں نے نام بتائی تو اسی بات پہ یاد آ گئی. مولانا کوثر نیازی ہمارے بہت اچھے دوست تھے آپ کو پتہ ہی ہے اور بڑے دبنگ قسم کے وہ وزیر تھے وزیر اطلاعات تھے.
اور شاعر بھی تھے. بڑے اچھے رائٹر, بہت اچھے رائٹر, اور شاعر بہت اچھے. تو میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا لائیو, اور میرے وہ دوست بھی تھے. اچھا. تو جیسے یہ یاد آئی نا بات اولاد پہ, تو مجھے وہ یاد آ گئے مرحوم. تو ہم اپنا شاعری پہ ان سے بات چیت کرتے رہے, اور وہ مفصل بیان کرتے تھے, بہت ان میں عبور تھا. اچھا. تو میرے دوست بھی تھے. تو آخر میں نے انتہائی بیوقوفی کا ایک سوال جو ایسے پروگراموں میں عام طور پہ کیا جاتا ہے, میں نے بھی کر دیا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کو اپنے شعروں میں سے کون سا شعر پسند ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ اکثر سوال ہوتا ہے. جی. انہوں نے تو مجھے ریورس گیئر ٹھوک دیا جی ادھر ہی لائیو ٹی وی پہ. اچھا. بعد میں تو میں نے ان کی جو حالت کی سو کی. اچھا. کہنے لگے جی سلیم صاحب شعر شاعر کی مانوی اولاد ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور آپ کسی باپ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کی کون سی اولاد زیادہ اچھی ہے. تو یہ جو آپ پروڈکشن کرتے ہیں نا, یہ آپ کی اولاد ہے. جی. تو یہ جب آپ نے پروڈکشن کی ہے, یا کوئی اور آپ افطاری رمضان کی بھی کرتے ہیں, آپ دین کی بھی کرتے ہیں آپ, تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اچھا پروگرام کیا, دیٹ از یور ریوارڈ, جو ان کے دلوں کو چھو لے. بے شک. میں نے آپ کی بات اچک لی تھی, آپ نہیں پہ جا رہے تھے. نہیں, وہی درست ہے یہ بات کہ آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ اتنا ٹائم لگا کے اپنے کالمز لکھتے ہیں, اپنے مصروفیت میں سے ٹائم لیتے ہیں, تو وہی جب کوئی آپ کو کال آتی ہے ملک صاحب عقل سلیم سے, آج میرے عقل میں بھی کچھ پڑا ہے. سر ہمیں بھی آپ سے بہت فیض ملتا ہے. ایسے میں تو فیض ہوتا ہے, مطلوب تو آتے ہیں آپ کے در پہ بھی. خیر ملک صاحب جو ہے وہ پیار محبت سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جی. بات یہ ہے کہ یقین کریں وہ آپ سے نہ ملے ہوتے تو پتہ نہیں اس شوق کو اتنی جلا شاید نہ ملتی. میں تو بڑا خوش ہوں اس بات پہ. جی کہ وہ آگ, وہ جو مطلب آپ نے بہت اچھی طرح سے اس وقت سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ میرا پیشن ہے. جی بالکل. اور پیشن ہونا پردیس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. مشکل چیز یہ ہے اس پیشن پہ عبور حاصل کرنا. جی. پھر آپ نے وہ فلمیں بنائی, مجھے آپ لے کے آئے ایک دفعہ وی سی آر کی فلم, کہ میں نے یہ فلم بنائی ہے. میں نے کہا یار یہ بندہ تو روزگار کے چکر میں نہیں ہے. ہاں جی. یہ تو کسی اور, کیونکہ ان دنوں فلم بنانا وی سی آر پہ موٹی موٹی ٹیپس ہوتی تھیں, 3/4 انچ کی, بڑا کام ہوتا تھا. اٹ وازنٹ ایزی ٹاسک, لیکن ماشاءاللہ آپ نے کیا, بہت اچھا کام کیا. وہ آئی تھنک سارا وہ مرحلے تھے, ہمیں کہیں پہنچنا ہوتا ہے نا انسان کو, تو مختلف قدم لیتا ہے انسان, سٹیپس لیتا ہے لائف میں. تو چلیں زندگی, ہم خوش ہیں کہ آج ہم جس کام کے لیے میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا تھا, اور آج تک ہم وہ کام جاری رکھا ہوا ہے. بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. تو اب بقرعید کی آپ کو ایڈوانس مبارک. ناظرین, ملک صاحب سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات پھر بھی آئندہ بھی کراتے رہیں گے, اور پہلے بھی آپ کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی یقیناً. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور وہ شعر آخری والا, اے وطن اے وطن زلزلوں کی دسترس نہ پہنچے تیری استقامت تک. پردیس میں رہنے والے ہر پاکستانی کا ایک ہی ارمان ہوتا ہے, ایک ہی دل میں بات ہوتی ہے کہ اے وطن, اے پاکستان, اے وطن زلزلوں کی دسترس نہ پہنچے تیری استقامت تک. ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک. تو سلامت رہے قیامت تک. زبردست, بالکل. اس شعر کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور پروگرام شام ڈھلے میں پھر ملاقات ہوگی. اور اس وقت اللہ حافظ. اللہ حافظ.